بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ جہان رضا میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ہدایت کی بخشش کی تشریح و مطلب کے لحاظ سے ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آج ہم قسط نمبر 16 کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہماری اس سے پچھلی قسط میں یعنی قسط نمبر 15 میں جو کلام ہم نے شروع کیا تھا، آج بھی اسی کلام پر مشتمل چند اشعار کا یہ سلسلہ ہے، سماعت کیجیے۔ اس کلام کا اگلا شعر اور اس سلسلے کا پہلا شعر عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تم وہ کہ کرم کو ناز تم سے، میں وہ کہ بدی کو عار آقا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ کرم معنی سخاوت، بخشش، مہربانی۔ ناز معنی فخر، لاڈ، پیار۔ بدی معنی برائی، ناپسندیدہ بات۔ عار لفظ استعمال ہوا جس کے معنی ہے شرم، غیرت۔ مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف آپ کی ذات والا صفات ایسی کریم ہے کہ جن پر خود کرم کو بھی فخر ہے اور کرم کو بھی پیار آتا ہے، اور دوسری طرف میں اسیاں شعار ہوں کہ جس پر بدی کو بھی حیا آتی ہے، ہر ناپسندیدہ بات کو مجھ سے شرم آتی ہے۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ پھر منہ نہ پڑے کبھی خزاں کا، دے دے ایسی بہار آقا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ خزاں پت جھڑ کا موسم، زوال بے رونقی، بہار پھول کھلنے کا موسم، یعنی رونق خوشیوں کا وقت۔ مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے کرم سے اپنی محبت و عشق کی ایسی بہاریں اور رونقیں عنایت فرما دیں جو سدا بہار ہوں، جنہیں ہمیشگی حاصل ہو، جنہیں کبھی زوال نہ آئے۔ اس مناسبت سے، اس مفہوم سے ملتا ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ کھلا دو غنچہ دل صدقہ باد دامن کا، امیدوار نسیم بہار ہم بھی ہیں۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ جس کی مرضی خدا نہ ٹالے، میرا ہے وہ نامدار آقا۔ کمال کر دی۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ مرضی، خواہش، خوشی، ٹالے ہیلا بہانہ کرے، ٹال دے۔ نامدار، نامی گرامی، بڑے نام والا، مشہور و معروف۔ مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ بلند مقام عطا فرمایا ہے جو کائنات میں کسی اور کو نہیں ملا۔ یہ مقام کی بلندی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد فقط آپ ہی ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور اپنے محبوب کی بات کوئی بھی نہیں ٹالتا۔ چاہنے والوں کو ہر آن اپنے محبوب کی خوشی کا خیال رہتا ہے۔ ایک جگہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، شعر ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ جب نائب و محبوب خدا آپ ہی ٹھہرے، پھر کیوں نہ ہو ہر چیز پہ قابو محمد۔ مخلوق ہے جو یائے رضا مندی خالق، اللہ تعالیٰ رضا جوئے محمد۔ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ خدا کا وہ طالب، خدا اس کا طالب، خدا اس کا پیارا، وہ خدا کا پیارا۔ جو کچھ تیری رضا ہے خدا کی وہی خوشی، جو کچھ تیری خوشی ہے خدا کو وہی عزیز۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں،
ہے ملک خدا پہ جس کا قبضہ، میرا ہے وہ کامگار آقا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ ملک، سلطنت، علاقہ، عملداری، قبضہ، قابو، تصرف، بس۔ کامگار ایک لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا معنی ہے بادشاہ، خوش نصیب، اقبال مند۔ مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی خدائی پر اختیارات دے کر بلند اقبال بنایا ہے۔ آپ جو چاہتے ہیں اور جیسے چاہتے ہیں کائنات میں تصرف فرماتے ہیں۔ شعر عرض کرتا ہوں اس مفہوم سے میل کھاتا۔ بنایا تمہیں حق نے مختار و حاکم، وہ کیا ہے نہیں جس پہ قبضہ تمہارا۔ خدا ہے تمہارا، خدائی تمہاری، یہ عرش و فلک یہ سب علاقہ تمہارا۔ مختار بنا کر انہیں فرمایا خدا نے، جو چاہے نہ دے اور جسے جو چاہے عطا کر۔